بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم نے موضوع روایات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، یہ اس کا سلسلہ نمبر 7 ہے۔ وہ کون سی روایت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہا جاتا ہے؟ وہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سندن اصلاً کسی طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پورے ذخیرہ حدیث کو دیکھا، محدثین کرام نے دیکھا، ہم نے حتی الوسع کوشش کی کہ تلاش کریں کہ کہیں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سند کے ساتھ کسی مستند معتبر جو کتاب ہے، اصل جو اس سند کے اعتبار سے جس میں سند بھی ذکر کی گئی ہو، ہم نے اس کو تلاش کیا لیکن ہمیں نہیں ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کے ساتھ کسی بھی جگہ پر آپ نے فرمایا ہو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہاں، یہاں یہ بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعد مفسرین کرام اور متصوفین عظام نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، جس طرح امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں اس کو باقاعدہ ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، قولہ علیہ السلام من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور ان کے علاوہ امام نشاپوری نے بھی اس کو ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم من عرف نفسہ۔ اس کے علاوہ امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا، اور عبد الرؤف مناوی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب وہ چونکہ مفسرین کرام ہیں اور بغیر سند کے ہی روایت کو ذکر کرتے ہیں، تو جس طرح ان نے سنا کہیں سے یا کہیں سے دیکھا تو اس کو روایت کر دیا۔ ان کے روایت کرنے میں ان کے حسن نیت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جیسے سنا ذکر کر دیا یا کہیں سے انہوں نے دیکھا ذکر کر دیا، ان پر ہماری کوئی مجال نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ایسا کلام کریں یا متصوفین کے بارے میں، کیونکہ ایک چیز ہے آپ نے ثابت کرنی ہے تو کوئی ضروری ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں بندہ ایسے الفاظ بولے جو اس کی شان اور عظمت کے خلاف ہوں۔ ایسے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف ہو تو ادب کے ساتھ اختلاف ہو، اختلاف ہو تو دلائل کے ساتھ اختلاف ہو، نہ کہ کسی شخصیت کو نشانہ بنایا جائے، اور ہمارا یہ طریقہ بھی نہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب رہی بات کہ محدثین کرام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، جو اس فن کے ماہرین ہیں، جو میدان حدیث کے ماہرین ہیں، وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ کا قول ذکر کریں گے، امام سغانی رحمہ اللہ، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، نور الدین کنانی، ملا علی قاری رحمہ اللہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ واضح طور پر یہ الفاظ بولے ہیں۔ اب یہاں پر میں چند محدثین کرام کے اقوال بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے التذکرہ میں انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ فرمایا لیسا بثابت، یہ تذکرہ میں موجود ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو روایت ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ ثابت نہیں ہے، یعنی وہ اس کو حدیث تسلیم نہیں کرتے۔ امام سغانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں اس کو ذکر کیا ہے، جہاں پر وہ موضوع روایات لائے ہیں، انہوں نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ اور امام سخاوی رحمہ اللہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انہ لا یعرف مرفوعا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، بعض احباب نے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف موقوفاً منسوب کیا ہے، لیکن یہاں میرا مقصود مرفوع حدیث کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کے طور پر محدثین کرام کے ہاں ثابت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر امام نووی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا لیس بثابت، پھر ابن سمعانی کا قول ذکر کر کے امام جلال الدین سیوطی کیا فرماتے ہیں؟ ابن سمعانی کا قول ذکر کر کے فرماتے ہیں ہوا من کلام یحییٰ بن معاذ الرازی،
یہ یحییٰ بن معاذ رازی کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے خود باقاعدہ شیخ ابن تیمیہ کا قول ذکر کر کے کہا، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر یہ فرمایا کہ قال ابن تیمیہ موضوع، یہ حضرت ملا علی قاری فرما رہے ہیں۔ ان کے علاوہ امام سمعانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر فرمایا انہ لا یعرف مرفوعا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت نہیں ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان نہیں ہے۔ محمد امیر مالکی رحمہ اللہ ان نے کیا فرمایا، لیس بحدیث بل ہوا من کلام العامہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کا کلام ہے۔ اور ان کے علاوہ جو عہد حاضر کے جو محدثین کرام ہیں، عہد حاضر کے حدیث پر واقفیت رکھنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس کو باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ معاملہ کیا ہے۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ متصوفین نے اس کو ذکر کیا ہے، صوفیہ کرام نے ذکر کیا ہے اور کچھ مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے، تو یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے ہو سکتا ہے یہ ان کا کشف ہو، اور کشف کے ذریعے سے انہوں نے جانا ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ یہاں میں ایک دو بات بڑی اہم ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ یہاں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی میں نے ذکر کیا ہے، اور دیگر بھی محدثین کرام کے حوالے سے میں نے ذکر کیا ہے، اور یہ چیز جو کشف کو مانتے ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو بھی ایسی سعادت نصیب ہوتی رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا رہا ہے۔ اور بعض احباب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ تو انہوں نے اگر اس کے بارے میں یہ کہا ہے اور ان ائمہ کرام کے اقوال ذکر کیے جن نے کہا یہ حدیث نہیں ہے، تو کیا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو کشف نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ ایک بات ہے۔ باقی جو محدثین کرام ہیں جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کام کیا ہے، کیا ان کے لیے ایسی سعادت نہیں تھی؟ اگر تھی ان کے لیے بھی، تو پھر انہوں نے کیوں اس کو موضوع کہا، جبکہ باقی جو ائمہ مفسرین ہیں یا متصوفین ہیں جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، انہوں نے اگر کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کشف کے معاملات ہیں وہ اس میدان کے جو اصول ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ وہ جو بھی شخصیت ہے ان کا اپنے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے جن کے سامنے کوئی چیز ظاہر ہوئی ہے۔ وہ جو اصول اور شریعت مطہرہ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ہم اس کو ایڈ نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ ان کے لیے جن کے لیے ہوا ہے ان کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے وہ دلیل بن سکتا ہے، لیکن وہ باقی احباب کے لیے نہیں بن سکتا۔ اگر ہم کہیں کہ وہ کسی ایک کا کشف یا کوئی ایک کا معاملہ دوسروں کے لیے دلیل بن جائے تو پھر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر کئی لوگ اٹھیں گے اور وہ بولیں گے کہ ہمیں کشف ہوا ہے، ہمیں یہ ہوا ہے، ہمارے لیے نمازیں معاف ہو گئی ہیں، جی ہمیں یہ کشف ہوا ہے، ہمارے لیے یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ تو پھر اس طرح شریعت مطہرہ کے علاوہ ایک دروازہ کھل جائے گا، تو پھر پریشانی ہو جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، اس پر میرا مقصود نہیں ہے کسی پر کوئی اعتراض اٹھانا یا صوفیاء کرام کے بارے میں کوئی بات کرنا یا مفسرین کرام کے بارے میں بات کرنا، یہ میرا مقصود نہیں ہے۔ میرا مقصود صرف یہ ہے کہ جو ایک دائرہ ہوتا ہے اصول کا، اس کو ضرور سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو محدثین کرام کے ہاں یہ ثابت نہیں ہے، اور ثابت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی سند اور اصل مل جائے تو بسم اللہ، ہر شخص اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک کی تحقیق اور محدثین کرام کی تحقیق سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس روایت کی کوئی سند اور کوئی اصل نہیں ہے، لہٰذا یہ روایت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور مرفوع بیان کرنا، یہ طریقہ اور اس کو بغیر سند اور بغیر اصل کے کہہ دینا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی سند اور اصل جو ہے وہ ثابت نہ ہو جائے۔ تو من عرف نفسہ
فقد عرف ربہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح ذخیرہ حدیث کا دفاع کرنے اور جو روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں اور ثابت نہیں ہیں، انہیں کا دفاع اور ان کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔